ہاں جی، اگلی آیت وہ لوگ کہ انہوں نے ان سے کہا لوگوں نے، بے شک کافر لوگوں نے یقیناً جمع کیا ہے تمہارے لیے، تو تم ان سے ڈر جاؤ۔ تو اس بات کو مزید بڑھا دیا ان کے ایمان کو، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے کفار کا، جنہوں نے اپنے پیغام کو مسلمانوں تک پہنچایا اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ اور کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شیطان سے یہ کام لیا اور اپنے چیلے بھجوائے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو لے کر آیا اور مسلمانوں کو بددل کرنے کی کوشش کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تو وہ لوگ سے مراد کفار ہیں، وہ لوگ کہ ان سے کہا لوگوں نے کہ بے شک کافر لوگوں نے یقیناً جمع کیا ہے تمہارے لیے لشکر، اور ڈرانے کی بھی کوشش کی مسلمانوں کو کافروں نے، کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لشکر ہے، تیار ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم پہلے ہی کمزور ہو چکے ہو، تمہارے کچھ ساتھی شہید ہو چکے ہیں، کچھ زخمی ہو چکے ہیں، تو تم ان سے ڈر جاؤ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو ڈرنے کے لیے کہا تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایمان پختہ ہو چکا تھا، تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات پہ توکل رکھا، ایمان رکھا کہ تم جتنی مرضی طاقت میں آ جاؤ، جو مرضی کر لو، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، یعنی اللہ سے زیادہ کارساز کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے لیے ایک انعام بنا کر بھیجی ہے دنیا کے معاملات میں۔ احادیث میں اس کا کثرت سے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، غم ہو، تو وہ اس آیت کا کثرت سے ورد کریں۔ ایک مورل بات بتاتی ہوں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، ہم عورتیں ہیں، اور عورتیں عام طور پہ بہت زیادہ غصے میں اور طیش میں آ جاتی ہیں، کیونکہ لڑائی جھگڑا شیطان کا کام ہے۔ عام طور پہ گھروں میں میاں بیوی کی لڑائی ہو، یا سسرال والوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، یا عورتوں کی آپس میں کوئی سیاست ہو، جب کوئی آپ پر دوسرا لڑ رہا ہو، چیخ رہا ہو، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم بھی اپنی آخرت خراب کریں اور اس کا جواب دینا شروع کر دیں، بہترین، یہ اللہ کی ایک نیک بندی نے مجھے بتایا تھا، اور واقعی اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے کہ جب آپ پر کوئی اس طرح سے چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، وہ کوئی بھی بلڈ ریلیشن ہے، باہر کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ فوراً دل سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کی یہ آخری آیت کا یہ آخری حصہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں دنیاوی معاملات میں کسی پیر فقیر یہ وہ سب کچھ ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہماری کفالت کریں گے، کیونکہ وہ بہترین وکیل ہیں، بہترین کارساز ہیں۔ پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھ لیا، تو وہ بہترین نعمتوں کے ساتھ اور انعامات کے ساتھ واپس لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، نہ چھوا ان کو تکلیف نے، واتبعوا، اور وہ سب تابع رہے رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ انما در حقیقت ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہی تو ہے، یخوف، ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے، یعنی کفار سے، فلا تو مت تخافوہم، تم سب ان سے ڈرو، وخافونی، اور مجھی سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم سب مومن، ولا یحزنک، اور آپ سب کو غمزدہ کریں، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، سب جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن یضروا اللہ، ہرگز نہیں سب بگاڑ سکتے اللہ کا شیئن، کچھ بھی، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ کے نا، یجعل، وہ دے، لہم، ان کو، حظاً، کچھ حصہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یمسسہم، مس کرنا، چھونا، سوء، علماء سوء، سوء ادب، اتبع، اتباع، متبع سنت، رضوانا، رضا الہی، مرضی، رضامندی، ذو معنی ذو الجلال، اور ذو مال، یخوف، تخافون، خافون، خوف خدا اور خائف، اولیاء، ولی کامل، اولیاء کرام، مؤمنین، ایمان، مومن اور امن، یحزن کا، عالم حزن، حزن و ملال، یسارعون، سرعت، سریع الحرکت، جلدی، یضر، ضرر رساں اور مضر صحت، شیئن، شے، اشیاء،
اشیاء خرد و نوش یرید ارادہ مرید اور مراد الآخراتی آخرت اور اخروی۔ ہمارے پورے پیج پہ ہمارے پاس عربک کے ورڈز دو ہیں، یجعل وہ دے، حزن کچھ حصہ، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا ان کے لیے کیا کہا گیا کہ نہ چھوا انہیں کسی تکلیف نے، اور وہ تابع رہے، یعنی انہوں نے فرما برداری کی، کس کی؟ اللہ کی خوشنودی کے، وہ اللہ کی خوشنودی کے مطیع رہے، فرما بردار رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ فضل والا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کے مالک ہیں، اور بے شک وہ شیطان ہی تو ہے، یعنی اگلی آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں یعنی کفار کے ذریعے، تو مت ڈرو ان سے۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں، اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہے، تو ان سے کہا گیا کہ وہ شیطان ہی تو ہے جو کفار کے ذریعے تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو مت ڈرو ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کی ہے اس آیت کے آخری حصے میں، اور مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی طاقت سے، کسی بندے سے، غیر اللہ سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم بھی صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور ہمارے دل میں ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ ہم صرف اللہ سے ڈریں، کسی اور غیر اللہ سے نہ ڈریں، اور آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی آپ جو لوگ جلدی جلدی کفر میں چلے جاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ آپ کو غم نہ دیں، بے شک ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ یعنی کافر چونکہ تعداد میں اس وقت بھی زیادہ تھے، اب بھی زیادہ تھے، اب بھی زیادہ ہیں، تو وہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں کچھ بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ نہ دے ان کو کچھ حصہ آخرت میں، اس لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ کفار پہلے تھے اور اب بھی مسلمانوں پہ حاوی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان کو اس لیے دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے تاکہ وہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے، اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عذاب سے، ہر تکلیف سے، ہر مشکل سے بچائے، اپنا مطیع و فرما بردار کرے، اپنے انعامات کا حاصل کرنے والا بنائے، ہم صرف اللہ ہی سے ڈریں، اور ہر دکھ اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔